تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا اور ٹی وی چینلز پر ایک عجیب و غریب بحث جاری ہے۔ ہر آدمی ایک دوسرے سے طاغوت کا مطلب پوچھتا نظر آتا ہے۔ یہ سب اس وقت شروع ہوا کہ جب ایک ٹی وی چینل پر بیٹھے موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم نے پاکستان کی 95% عورتوں کو جاہل کہا۔ وہاں موجود ایک لڑکی نے اس بات پر احتجاج کیا اور ساحل ادیم کو ان کی اس بات پر معافی مانگنے کا کہا۔ انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا۔ اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے سب سے پہلے، جو کہ ایک غلط بات تھی۔ ایک مرد یہاں پہ بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا کہ خواتین جاہل ہیں کتنے % ہیں۔ جواب میں ساحل ادیم نے اس لڑکی سے لفظ طاغوت کے معنی دریافت کیے، جس کا جواب نہ آنے پر انہوں نے اس پر بھی جاہل کا ٹیگ لگا دیا۔ طاغوت کے کیا معنی ہیں یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ مشہور ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر، جو اپنی فحش اور آئٹم نمبر سے بھرپور فلموں اور ایکسٹرا میریٹل افیئر پر مبنی ڈراموں کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں، یہاں انہوں نے بھی بیچ میں مداخلت کی اور انتہائی جارحانہ انداز میں اس لڑکی سے مائک چھین کر اسے باہر بھیج دیا گیا۔ بیٹا یہ کیا طریقہ ہے گفتگو کا؟ میرا وہ آپ کو عربی کی آیات سے تکلیف ہے؟ جیسے آپ کو تکلیف ہے خواتین کے رائٹس پر بات کرنے کا، مجھے بھی تکلیف ہے۔ دوستو، یہاں یہ لڑکی صحیح تھی یا غلط، ہم اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ایک پلانٹڈ اور اسکرپٹڈ پروگرام تھا جس کا مقصد ہی ایک کنٹروورسی کریٹ کر کے TRP بٹورنا تھا، جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ یہ لڑکی خود بھی سما نیوز کی ایک جونیئر امپلائی تھی، جس کی حیثیت یہاں ایک ایکٹر سے زیادہ نہ تھی، بلکہ ہمارا آج کا موضوع گفتگو وہ منافق لوگ ہیں کہ جن کی زندگیاں دین و ایمان سے بالکل خالی ہیں، لیکن یہ ٹی وی پر بیٹھ کر عوام الناس کو ایسے واضح و نصیحت کرتے ہیں کہ جیسے ان سے بڑا کوئی پارسا و پرہیزگار ہی نہ ہو۔ خلیل الرحمان قمر، جو ٹی وی شوز پر بیٹھ کر شرم و حیا اور پردے کی افادیت بیان کرتے ہیں، یہ خود جب کسی خاتون سے ملتے ہیں تو اس سے پوری طرح بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ خلیل صاحب کی فلمیں فحاشی اور عریانیت کا ایک نمونہ تسلیم کی جاتی ہیں۔ یہ ٹی وی پر بیٹھ کر جوا کھیلنے کا اعتراف کرتے ہیں۔ میں تاش جو ہے نا اس کے پتے پھینٹ رہا تھا۔ ان دنوں میں نے نئی یہ گیم سیکھی تھی، بینک، اس کو پیسے لگا کر کھیلتے تھے، تھوڑے سے پیسے۔ یہ مختلف خواتین سے دوستی کے قصے بڑے ہی فخر سے سناتے ہیں، لیکن جب دوسروں کو نصیحت کرنے کی باری آتی ہے تو ان سے بڑا مولوی ہی کوئی نہیں۔ خلیل الرحمان قمر صاحب پر ہم پھر کبھی کوئی ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ ان کی باتوں کو کوئی زیادہ سیریس نہیں لیتا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے صرف ساحل ادیم صاحب کی، جو خود کو ایک موٹیویشنل اسپیکر، کنسلٹنٹ، ماہر نفسیات اور مبلغ کہتے ہیں۔ ساحل ادیم صاحب، جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، یاجوج و ماجوج اور آثاری قیامت کو لے کر روایات سے ہٹ کر ایک الگ ہی نظریہ رکھتے ہیں۔ مغرب سے کاپی شدہ نظریات اور کانسپیرنسی تھیوریز کو وہ قرآن مجید اور احادیث نبوی پر فٹ کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مختلف الفاظ کا ترجمہ اپنی مرضی و منشا کے مطابق کرتے ہیں۔ قرآن کی سورت ہے، اس کا نام ہے پورٹلز۔ اوکے، میں نے تو کسی ٹرانسلیشن میں پورٹلز نہیں پڑھی، آپ نے کون سی والی پڑھی ہے؟ آپ نے کون سی ٹرانسلیشن میں سورہ معارج کا لفظ پورٹلز نہیں پڑھا؟ دوستو، تمام ہی مکاتب فکر کے تراجم میں لفظ معارج کا مطلب سیڑھیاں لیا گیا ہے، نہ کہ پورٹل۔ پورٹل ایک جدید اصطلاح ہے جس کے معنی ایک ایسے دروازے یا داخلے کے ہیں کہ جو کسی اور ہی دنیا یا جگہ پر لے جائے۔ ساحل ادیم صاحب سے پہلے کسی بھی مفسر یا مفکر نے اس لفظ کا ترجمہ پورٹل نہیں کیا۔ ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ وہ ان معاملات کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں اور اس سے کیا مراد لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی باتوں کو 100% صحیح اور خود سے اختلاف رکھنے والے افراد کو سراسر غلط قرار دیتے ہیں۔ اور میں سر، آپ اپنے آپ کو اسکالر کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں تبھی تو سکھا رہا ہوں، آپ سیکھنے کے موڈ میں سکھا رہے ہیں، تو میں سیکھ کے بیٹھا ہوں، مجھے آپ نہ سکھائیں، میں جب کو بھی جانتا ہوں، بتا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے دوستو کہ اکثر علماء کرام ساحل ادیم کی ان تھیوری سے انکار کرتے ہیں اور انہیں سستی شہرت کا طلبگار کہتے ہیں۔ یہ ساحل ادیم صاحب کی متنازع گفتگو اور بد کلامی ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر تمام سرکاری یونیورسٹیز میں تقریر کرنے پر 2022 سے پابندی عائد ہے، اور اب یعنی گزشتہ ہفتے ان کے خلاف سندھ اسمبلی میں قرارداد بھی منظور ہو چکی ہے۔ ساحل ادیم صاحب لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ KFC، میک ڈونلڈز اور دیگر ان اشیاء کا بائیکاٹ کریں
کہ جو اسرائیلی ہیں یا اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ دوستو یہاں ہم ان کی اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہمیں کسی صورت میں ان چیزوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جو یہودیوں کی ملکیت ہیں یا ان کی حلیف ہیں۔ تاہم ساحل ادیم صاحب کی قول و فعل میں تضاد یہاں ملاحظہ کیجیے۔ دوستو یہ ٹویوٹا کی لینڈ کروزر ہے جس کی قیمت 3.5 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ ٹویوٹا وہ کمپنی ہے کہ جو اسرائیل کے زیادہ تر ڈیفینس وہیکل بناتی ہے۔ زیونسٹ افواج جن گاڑیوں میں بیٹھ کر فلسطینیوں پر حملہ کرتی ہیں وہ زیادہ تر ٹویوٹا کی ہی بنائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ساحل ادیم صاحب کی جیب میں موجود موبائل سے لے کر ان کی تعلیم اور ان کی لگژری گاڑی تک سبھی یہودیوں کی دی ہوئی ہے۔ پھر نہ جانے یہ کس منہ سے عوام کو کہتے ہیں کہ آپ KFC کی نوکریاں چھوڑ دیجیے یا ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے۔ دوستو آپ نے فلسطین اور اسرائیل کے موضوع پر ان کی بہت سی تقاریر سن رکھی ہوں گی۔ بعض اوقات تو یہ فلسطین کی حمایت نہ کرنے پر بہت سے لیڈرز پر کفر کے فتوے تک بھی عائد کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ فلسطین کے بارے میں علم و آگہی کا ان کا اپنا یہ لیول ہے۔ آپ ایک چھوٹے سے یوٹیوبر ہیں جس کو 4 کتابیں آ گئی ہیں، بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو بچوں کو متنفر کر رہے ہیں، نہ آپ نے کوئی کام کیا ہے۔ اسرائیل فلسطین بکتا ہے، بس وہ بیچنے کے لیے منجن آپ بیٹھ گئے ہیں۔ پتہ باہر آ کے دیکھیں، اسلام آباد میں بیٹھ کے اسرائیل کی بات کرتے ہیں، یہاں ذرا باہر ہیں، آپ کو بتاؤں اسرائیل فلسطین ہوتا گیا ہے۔ آپ اسرائیل کے 5 شہروں کے نام بتائیں مجھے، اسرائیل کے 5 شہروں کے نام، ابھی 5 نام بتائیں اسرائیل کے شہروں کے۔ اس کے بعد میں پوچھتا ہوں 5 شہروں کے نام بتاؤ، فلسطین کے 5 شہروں کے نام بتاؤ۔ دوستو اسرائیل اور فلسطین کے شہروں کے نام بتانا کوئی بڑی بات نہیں۔ قرآن مجید اور انبیاء کرام کے تذکروں میں اس خطے کے بہت سے شہروں کے نام کثرت سے بیان ہوئے ہیں جنہیں فلسطین اور اسرائیل کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والا ہر شخص بخوبی جانتا ہوگا۔ تاہم مسئلہ فلسطین و غزہ کے چیمپئن ساحل ادیم صاحب کو اس بارے میں کوئی علم نہیں، لیکن اگر یہی بات کسی اور کو معلوم نہ ہوتی تو وہ جاہل ہوتا۔ بعض لوگ ساحل ادیم صاحب کو دور حاضر کا زید حامد بھی کہتے ہیں۔ زید حامد صاحب ماضی میں جس طرح کی بونگیاں مارتے تھے کہ 5 سال کے بعد آپ دیکھیے گا کہ پاکستانی چاند پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ literally in 5 years we can be on the moon۔ ہم پوری دنیا کی فیصلے پاکستان سے ہو رہے ہوں گے۔ we'll be the super power of the world in 5 years۔ I guarantee you 5 years۔ ساحل ادیم صاحب بھی کسی صورت ان سے پیچھے نہیں۔ سنیے یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ اسٹیمیشن فائنینشلی ہے اس کی، تو 1.5 to 2 ملین ڈالر کا پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس کا ویب سائٹ پہ اس کا پورا میپ ہی ریلیز کرنے لگے ہم انشاءاللہ۔ 2.5 ٹائمز دا پاور آف ہبل ٹیلیسکوپ اسکوٹ کے بچے خود بنائیں گے انشاءاللہ پاکستان میں ہی۔ ٹرائن ایکوائر اے لینڈ جو کہ ویدر فرینڈلی ہو، جہاں جو پری ریکوزٹ ہوتے ہیں ٹیلیسکوپ لگانے کے، اینڈ میری میتھمیٹکس اینڈ فزکس کی فیکلٹی کے بچے انشاءاللہ are going to build this telescope۔ یہاں ساحل ادیم صاحب فرما رہے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن اور اس کے بچے بہت ہی جلد ایک ایسی ٹیلیسکوپ بنانے جا رہے ہیں کہ جو سائز میں ہبل ٹیلیسکوپ سے 2.5 گنا بڑی ہوگی۔ یہ 1.5 سے 2 ملین ڈالرز کا پروجیکٹ ہے اور جلدی اسے لانچ کر دیا جائے گا۔ ساحل ادیم صاحب کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ سن 1975 میں جب ہبل ٹیلیسکوپ کا بجٹ فائنل کیا گیا تھا تو یہ اس وقت 200 ملین ڈالر تھا، جو آج کے زمانے کے اعتبار سے 2 بلین ڈالرز بنتے ہیں، جبکہ فرانس اور سوئٹزرلینڈ سمیت بہت سے ممالک کے ماہرین نے اس پروجیکٹ کو کامیاب بنانے میں کردار ادا کیا تھا۔ دوستو اگر کوئی شخص پاکستان جیسے ملک میں 2 ملین ڈالرز کے ساتھ ہبل سے بھی بڑی دوربین بنانے کی بات کر رہا ہے، یا تو وہ نشے میں ہے یا پھر کوئی بہت ہی بڑا دھوکے باز ہے جس کا مقصد صرف لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا اور اپنی بڑائی تسلیم کروانا ہے۔ خود کو دین اسلام کے داعی اور مبلغ کہنے والے ساحل ادیم صاحب صرف 1 گھنٹے کے لیکچر کے ہزاروں روپے چارج کرتے ہیں، جہاں وہ ملٹی ورس، بلیک ہولز اور پورٹلز جیسی بڑے بڑے الفاظوں کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کو کسی اور ہی یونیورس میں لے جاتے ہیں، جبکہ ان کی اپنی دنیا کے مسئلے جوں کے توں برقرار رہتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو کبھی بڑھتی ہوئی مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، انتہا پسندی اور اس جیسی دیگر مقامی مسائل پر گفتگو کرتے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ ان پر بات کرنے سے نہ تو میڈیا میں سلاٹ ملتی ہے اور نہ ہی کوئی یہ سب سننے کے پیسے ادا کرتا ہے۔ ساحل ادیم جیسے لوگ صرف اور صرف دین کو مشکل اور مزید مشکل بنانے پر تلے ہوئے ہیں، تبھی تو یہ بحث و مباحثوں میں طاغوت جیسے عربی الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں، حالانکہ اسے لفظ شرک کرنے والے یا سرکش سے بھی ڈیفائن کیا جا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر شرک کو گناہ عظیم یا سب سے بڑا گناہ کہا ہے اور اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے۔
لفظ طاغوت ایک ایسی شخصیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو طغیان یا سرکشی میں اپنی تمام حدیں پار کر چکا ہو۔ پھر یہ دین میں بگاڑ کی اصل وجہ بھی مولویوں اور علماء کرام کو ٹھہراتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ساحل ادیم صاحب سے کوئی ذاتی اختلاف نہیں، نہ ہی ہم کوئی لبرل خواتین کے حقوق کے علم بردار ہیں، تاہم ان کی تعلیمات ہمارے معاشرے میں بگاڑ اور حقائق کو مسخ کرنے کا سبب بن رہی ہیں، ورنہ ہم ان پر کبھی کوئی ویڈیو نہ بناتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان کی باتوں کو نہ سنیں، بس انہیں سیریس نہ لیں اور ان کی بہکاووں میں آ کر ان کے ہزاروں روپے کے کورسز نہ خریدیں، کیونکہ یہ وہ خالی ڈبہ ہے کہ جو صرف آواز کرتا ہے، نکلنا اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ ملتا ہوں آپ سے ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔